بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو حروف تہجی لکھنا سکھاؤں گا۔ اگر آپ یہ حروف تہجی لکھنا سیکھ گئے تو آپ اردو کی لکھائی بہت ہی آسانی سے لکھنا سیکھ جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی لکھائی اور اس کے متعلق آپ کے جو سوالات ہیں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ تو ہم شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو دو لائنیں ہیں نا، ان دو لائنوں کے اندر میں 3 نقطے لگاتا ہوں، 1 2 اور 3۔ یہ جو ہماری لائن ہے نا، یہ جو ہماری دونوں لائنیں ہیں، یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ ایک اوپر نقطہ لگایا ہے اور ایک نیچے۔ یہ صرف اس کی پیمائش کے لیے کہ ہم نے کون سا حرف کہاں سے شروع کرنا ہے، اور یہ والی جو جگہ ہے یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے ان دونوں لائنوں کا۔ تو چلیں جی، ہم بسم اللہ پڑھ کر اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے جی الف، وہ ہم نے شروع کرنا ہے اس سینٹر والی جگہ سے۔ یہاں سے شروع کر کے یہاں تک آپ نے الف لکھنا ہے۔ جو بے ہے وہ جو یہ آخری نقطہ ہے نا، اس کے تھوڑا سا اس کے سینٹر سے، ان دونوں کے سینٹر سے شروع ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہاں سے میں نے شروع کیا اور یہاں پہ آ کے مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم لکھتے ہیں پے، اس کے بعد لکھتے ہیں جی تے، اس کے بعد لکھیں گے جی ٹے، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے سے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہم آگے کیا کریں گے کہ جیم لکھنے کا جو طریقہ ہے، آپ نے اوپر سے اس طرح 7 لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو گول کر دینا ہے ایسے۔ یہ ہے جیم کا طریقہ۔ یہ دیکھ لیں میں نے شروع کہاں سے کیا ہے، اس اوپر والے نقطے سے جیم کو ہم نے شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے لکھتے ہیں چے۔ تو چے لکھنے کا بھی طریقہ یہی ہے، لیکن جو نقطے لگانے ہیں، 2 نقطے ہمیشہ نیچے لگانے ہیں اور ایک اوپر لگانا ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں کہ جی 2 نقطے اوپر لگا دیتے ہیں اور ایک نیچے لگا دیتے ہیں، تو وہ بہت ہی عجیب لگتا ہے۔ یہ دیکھیں بچے کیا کرتے ہیں کہ ایسے لکھتے ہیں، اور جو نقطے لگاتے ہیں وہ 2 اوپر لگا دیتے ہیں اور ایک یہاں نیچے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ والا طریقہ صحیح ہے۔ آپ نے جب بھی 2 نقطے لگانے ہیں، 3 لگانے ہیں، تو 2 نیچے لگانے ہیں اور ایک اوپر لگانا ہے۔ لیکن جب پے لکھنا ہے نا آپ نے، تو تب آپ نے 2 اوپر لگانے ہیں اور ایک نیچے لگانا ہے۔ یہ بات آج تک کسی نے نہیں بتائی اور اکثر بچے یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ نقطے کیسے لگانے ہیں؟ جہاں پہ بھی آپ نے 3 نقطے لگانے ہیں تو ایک اوپر لگانا ہے، 2 نیچے لگانے ہیں۔ لیکن جو پے ہے اس میں اس کی ترتیب الٹ ہے کہ اوپر آئیں گے 2 نقطے اور نیچے 1 نقطہ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے لکھتے ہیں جی ہمارا حرف ہے ہے۔ اب بچے اس طرح بنا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح میں نے یہ ترتیب بنائی ہے، جہاں سے ان کو شروع کیا ہے وہیں سے شروع بھی وہیں سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم ہے کو کیا کرتے ہیں کہ اس لائن میں پھر سے ہم 3 نقطے لگائیں گے اور پھر سے ہم ہے کو یہاں سے
ایسے لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ گیا خے، خے کو بھی ہم نے اسی طرح ہی لکھا ہے۔ اس کے آگے دال، پھر آگے ڈال، اس کو اس والے نقطے سے شروع کرنا ہے، پھر آگے زال، رے، اڑے، اور یہ 3 نقطوں والا زے۔ اب جو سین ہے، سین آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ 3 دندانے اور اس طرح سے گولائی۔ شین کو کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں تک لے کے آ کے اور آگے گولائی، ٹھیک ہے جی۔ سواد اس طرح سے بنانا ہے آپ نے، اور اس کے بعد گولائی، زواد اسی طرح سے، اور اس کے بعد آگے گولائی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہم تو لکھیں گے تو چھوٹا الف اور سواد کا سر۔ اگر ہم زوئے لکھیں گے، جس کو زا بھی کہتے ہیں، تو چھوٹا الف اور ساتھ میں سواد کا سر، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ہم لکھیں گے عین۔ عین لکھنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، جیم کی طرح ہی ہے، لیکن جیم کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ والا ہیڈ لگاتے ہیں، 7 والا، اور جو یہ عین ہے اس کے اوپر ہم حمزہ کا سٹوک لگاتے ہیں، جس طرح حمزہ لکھتے ہیں نا، اسی طرح لکھ کے پھر آپ نے آگے اس کو اس طرح سے مکمل کر دینا ہے۔ اس عین غین کو اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں، جس طرح ہم سی لکھتے ہیں نا انگلش میں، اس طرح سے آپ نے سی لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے گولائی دے دینی ہے۔ عین غین ہو گیا۔ فے، یہ فے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کاف، پھر دیکھیں کاف، گاف، لام، میم کو ایسے کر کے اس طرح سے آپ نے بنانا ہے، یہ لائن سے نیچے آئے گا میم۔ اس کے بعد نون، واو، ہے، اور یہ والی ہے۔ اس کے بعد حمزہ، وہی عین میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ سی لکھنا ہے، اور اس کے بعد اگر چھوٹی یہ لکھنی ہے تو سب سے پہلے اس طرح سے کوما بنانا ہے، اور اس کے بعد ساتھ نون کی شکل کو ایڈ کر دینا ہے، اور بڑی یہ لکھنی ہے تو آپ نے المدہ اس طرح سے لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایسے لمبا کر دینا ہے۔ تو یہ ہے حروف تہجی لکھنے کا طریقہ، جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا۔ اگر آپ کو لکھنے کی سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی سوال ہو، آپ نے کوئی بھی بات پوچھنی ہو، تو آپ کمنٹس میں جب چاہے پوچھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے اس پہ محنت کرنی ہے، اور دیکھنا ہے کہ کون سا جو حرف ہے وہ آپ نے کتنا بڑا لکھنا ہے یا کتنا چھوٹا لکھنا ہے، یا لائن پر کون سا حرف لکھنا ہے، اور لائن کے اوپر یا نیچے کون سا حرف لکھنا ہے۔ تو آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔